برساتے, اللہ کے نبی قرآن پڑھتے, وہ راستے میں آ کر کانٹے بچھاتے, اللہ کے نبی قرآن پڑھتے, وہ لا کر اونٹ کی اوچھڑی میرے پیغمبر کے کندھے پہ رکھتے, اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے سناتے, وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے, اے محمد بن عبداللہ ہم تجھے کعبۃ اللہ میں نہیں جانے دیں گے, تو کعبہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, اتنی مشقتیں, اتنی تکلیفیں, اتنی برداشت کر رہے ہیں. کبھی طائف کی وادی میں جاتے ہیں, لو لبان ہو جاتے ہیں, لیکن زبان پر عظمت والی کتاب کا ذکر موجود ہے. کبھی الحمد پڑھ رہے ہیں, کبھی الف لام میم پڑھ رہے ہیں, کبھی سیکون سے تلاوت ہے, کبھی یاسین پڑھ کے سنائی, کبھی یا ایھا المزمل پڑھی, کبھی یا ایھا المدثر پڑھی, کبھی سورۃ نبا کی تلاوت ہے, کبھی والضحیٰ ہے, کبھی لبوں پہ سورۃ الناس ہے. نبی قرآن پڑھ رہے, میں تخیلات کے عالم میں, تصورات کے عالم میں حاضر خدمت ہوا. آقا آقا آپ اتنی عظمتوں کے مالک, اتنی رفتوں کے مالک, اتنی شان کے مالک, اتنی بلندیوں کے مالک, نبیوں کے سردار آپ, رسولوں کے رسول آپ, پیغمبروں کے پیغمبر آپ, نبیوں کے امام آپ, امام الانبیاء آپ, محبوب خدا آپ اتنی عظمت کے باوجود مار کیوں کھاتے ہیں, تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں, پتھراؤ آپ پہ ہوا, قرآن چھوڑ کیوں نہیں دیتے. رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر کا جواب آتا ہے. تخیلات کے عالم میں, تصورات کے عالم میں اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, او یارو سنو, میں قرآن پڑھتا ہوں, عظمت والی کتاب پڑھتا ہوں, عزت والی کتاب پڑھتا ہوں, رہنمائی والی کتاب پڑھتا ہوں. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو بیت اللہ کا ننگے بدن طواف کرنے والے تھے, جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے, یہ جو ماں کو وراثت کے طور پر تقسیم کرنے والے تھے, یہ جو بہن کو حق سے محروم کرنے والے تھے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ عظمت والی کتاب سے جڑ جائے. جب عظمت والی کتاب سے جڑ جائیں گے, ان کی صبح قرآن کے مطابق ہو جائے گی, ان کا دن قرآن کے مطابق ہو جائے گا, ان کی شامیں قرآن کے مطابق ہو جائیں گی, ان کی راتیں قرآن کے مطابق ہو جائیں گی. یہ اٹھیں تو قرآن کے مطابق, بیٹھیں تو قرآن کے مطابق, کھائیں تو قرآن کے مطابق, پیئیں تو قرآن کے مطابق, چلیں تو قرآن کے مطابق. ان کی خوشی کا طریقہ قرآن جیسا ہو جائے, غمی کا طریقہ قرآن جیسا ہو جائے, تجارت کا طریقہ قرآن جیسا ہو جائے, معیشت کا طریقہ قرآن جیسا ہو جائے, معاشرت کا طریقہ قرآن جیسا ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کو سینے سے لگا لے, قرآن کو, عظمت والی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگیوں کو قرآن کے آئینے میں ڈھال لیں. اللہ جو عزت ہے, جو عظمت ہے, جو بلندیاں, جو شان و شوکت قرآن کو عطا کر رہا ہے, وہی شان و شوکت, وہی عزت, وہی عظمت ان لوگوں کو بھی عطا کر دے گا. پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا, وہ جو عمر تھا جسے اونٹ چرانے نہیں آتے وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا, وہ عثمان جسے جانتا کوئی نہیں, پہچانتا کوئی نہیں, آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرنے لگے, وہ علی ابن ابی طالب جو کمزور تصور ہوتا ہے شیر خدا بن کر, خیبر کا در فاتح بن کر خیبر کے در سے نکل رہا ہے, وہ امیر معاویہ جس کا نام و نشاں کوئی نہیں, وہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل کا تنہ تنہا 20 سال حکمران بن چکا ہے. وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ تو وہ تھے نا جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا, یہ تو وہ تھے نا جو تیرے گھر کا طواف ننگے قدم کرتے تھے, یہ تو وہ تھے نا جو اللہ کی رحمت بیٹی کو زندہ دفن کر رہے تھے, یہ تو وہ تھے نا جو ماں کو وراثت کے طور پر تقسیم کر رہے تھے. عزتیں کیسی, عظمتیں کیسی, بلندیاں کیسی, شانیں کیسی, جرتیں کیسی, اتنی بلندیوں پر ان کو مقام جو ملا ہے, وجہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے, کل تک اگر ان کا نام نہیں تھا, نشان نہیں تھا, عزت نہیں تھی, عظمت نہیں تھی, مرتبہ نہیں تھا, تو وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نہ نبی تھا نہ قرآن تھا. آج قرآن ہے تو یہ زمانے کے امام ہیں. سبحان اللہ. آج قرآن ہے تو یہ زمانے کے امام ہے. بولو بھائی, زمانے کے امام ہے, امام ہے. اور وہ کون ہے؟ بولے بولے کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ صحابہ. قرآن وہی ہے جو صحابہ نے پڑھا, قرآن وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا, قرآن وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کے سینے اطہر پر نازل ہوا, قرآن وہی ہے جو عرش بری سے جبرائیل امین لے کر فرش پر آئے. تو پھر یہ عزتیں آج کیوں نہیں, پھر یہ شان و شوکت آج کیوں نہیں؟
پھر یہ تخت پر حکمرانی آج کیوں نہیں؟ کبھی سوچا اتنی جو عزتیں ملی اتنے گرے ہوئے معاشرے کو کہ پھر وہ قرآن بن گئے. کیا بن گئے؟ قرآن بن گئے. جو اتنے گرے ہوئے تھے کہ کوئی ان کو سینے سے لگانا نہیں چاہتا، دور کی بات ہے، ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے صفوں پر آ گئے. متقون صحابہ ہیں، راشدون صحابہ ہیں، فائزون صحابہ ہیں، مفلحون صحابہ ہیں، مہتدون صحابہ ہیں، حزب اللہ صحابہ ہیں، رضی اللہ صحابہ ہیں. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس میں ذکر صحابہ کا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار صحابہ ہیں، رحماء بینہم صحابہ ہیں. یہ جو اتنی عزتیں مل گئی کہ قرآن ہی بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے اور آپ کی طرح قرآن کو نہیں مانا. انہوں نے جان دے دی، گردن کٹا دی، مگر کبھی قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا. کبھی قرآن کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ ایک طرف برادری کھڑی ہے، ایک طرف قرآن کا حکم کھڑا ہے، تو میں قرآن کو چھوڑ کر اپنی برادری کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. نہیں، برادری سے کٹ گئے، اللہ کے نبی اور اللہ کے قرآن کے ساتھ کھڑے. پھر عزتیں ملی نا. ہم ذرا سی بات پر بھائی برادری والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، کیوں؟ قرآن کیا کہے گا کبھی یہ نہیں سوچا. شکایت نہیں کرے گا کل قیامت کے دن. اگر سفارش کرنے کا حکم ہے، ذکر ملتا ہے احادیث میں کہ قرآن اللہ کی عدالت میں جا کر جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا اس شخص کے بارے میں جس نے ساری زندگی قرآن کے حق کو ادا کیا ہوگا. قرآن کہے گا اے اللہ، اس نے صبح میری تلاوت کی، شام میری تلاوت کی، دن میری تلاوت کی، رات میری تلاوت کی، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی تجارت، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، سب کچھ اللہ میرے مطابق تھا. آج اگر اس پر کوئی مصیبت آ گئی تو میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا. اللہ جب تک میں اسے جنت کے دروازے سے انٹر نہیں کروا لیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہی کلام اور اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنے کلام کی سفارش کو رد بھی نہیں کرے. ہاں، قرآن اگر سفارش کرے گا تو وہیں پر قرآن شکایت بھی تو کرے گا، شکوہ بھی تو کرے گا کہ میں اس کے گھر میں موجود تھا اور میں اسے بتا رہا تھا کہ جھوٹ نہ بول، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. اس کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا جا بیٹا دروازہ کھول اور آنے والے سے کہہ دے ابا گھر نہیں ہے. شکایت نہیں کرے گا. قرآن نہیں کہے گا کہ میرے اندر حکم موجود تھا کہ خوشی میرے مطابق ہونی چاہیے، گانے ڈھول ڈھمکا نہیں ہونا چاہیے شادی بیاہ پر، لیکن میرے ہوتے ہوئے بھی اس کے گھر میں اس کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وہاں ڈھول بھی ہوا، ناچ گانا بھی ہوا. شکایت نہیں کرے گا. کبھی سوچا ہے اگر کل قیامت کے دن قرآن ہی ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر میرے بھائی جہنم سے پہلے کوئی اور مقام نہیں ہے. ڈرو اس دن سے کہ جب نفس نفسی کے عالم میں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، سایہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، اپنے بیگانے سب بھاگ رہے ہوں گے، انسان مادر زاد ننگا کھڑا ہوگا، ایک قدم زمین پر رکھے گا، گرم اور شدت کی وجہ سے یکدم اٹھائے گا. ابھی اس پہلے قدم کو آرام میسر نہیں آیا ہوگا کہ دوسرا قدم پھر اٹھانا پڑ جائے گا. پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، بھوک اور پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان منہ سے لٹک رہی ہوگی، خلق خشک ہو چکے ہوں گے. اور یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، وہ بہن بھائی جدا ہو جائیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بہن بہن کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. وہ ماں باپ جو آج دنیا میں اپنی اولاد کو دھوپ بھی برداشت نہیں کرتے، اس وقت اپنے پسینے میں ڈوبی ہوئی اولاد کو دیکھنے کے باوجود پہچاننے سے انکار کر دیں گے. وہ اولاد جن پر ماں باپ صبح و شام خرچ کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کیے بنا مال اکٹھا کرتے ہیں کہ میری اولاد کل کہیں پریشان نہ ہو جائے، تو وہ ماں باپ اور اولاد
سننے سے انکار کر دے گی۔ ایسے میں کچھ لوگوں پر نظر پڑے گی کہ وہ بلند ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے سروں پہ تاج ہے اور اس تاج کی روشنی اس سورج سے زیادہ چمک رہی ہے۔ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ایک ہی مطالبہ اللہ سے کر رہے ہوں گے، زبان پر ایک ہی تمنا آرزو ہوگی، ربا حساب شروع کر، حساب و کتاب شروع کر، ترازو لگا، میزان جان کر۔ ہم تھک چکے ہیں پیاس کی شدت سے، ہم تھک چکے ہیں بھوک کی شدت سے، ہم تھک چکے ہیں سوا نیزے پہ سورج ہے، یہ تانبے کی تپتی زمین ہے، ربا ہماری کھوپڑیاں ابلنے لگی ہیں، ہم پیاس سے زبانیں نکل چکی ہیں۔ اللہ سایہ بھی کوئی نہیں، اللہ پانی بھی کوئی نہیں، اللہ کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ حساب و کتاب شروع کر دے، بھلے جنت دے یا جہنم دے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے یا بائیں ہاتھ میں دے، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کے فیصلے ہیں۔ تو اتنا تو کر، اس کیفیت سے تو ہمیں نکال، اس سوا نیزے کے سورج جو سوا نیزے کی مقدار میں ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، اس سے تو ہمیں یہاں سے نکال۔ اتنا مطالبہ ہوگا اللہ سے، اللہ اتنا تو کر، حساب تو شروع کر، میزان تو قائم کر۔ تو ان لوگوں کو لوگ دیکھیں گے اور پھر جائیں گے ان کے پاس اور جا کر پوچھیں گے فرشتے ہو؟ نہیں بھائی ہم فرشتے نہیں ہیں۔ رسول ہو؟ نہیں رسول بھی نہیں ہے۔ پیغمبر ہو؟ نہیں پیغمبر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی ہو گئے، سارا دن مسجد میں، ساری رات مسجد میں گزارنے والے؟ نہیں نہیں ہم ایسے بھی نہیں ہیں۔ بھائی پھر کون ہو؟ ہم وہاں اس کیفیت میں کھڑے ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور تم یہاں سروں پہ تاج سجائے بلند ٹیلوں پہ اتنے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو ہو کون؟ جواب سنیے گا، وہ لوگ کہیں گے بھائی ہم بھی اسی دنیا میں رہتے تھے جس دنیا میں تم نے زندگی گزاری، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے جس معاشرے کا تم حصہ تھے، ہم نے بھی وہیں پر زندگی گزاری جہاں پر تم زندگی گزار کے آئے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب تم اپنی اولاد کو مال کمانے کے طریقے سمجھا رہے تھے، جب تم اپنی اولاد کو دکانیں حوالے کر رہے تھے، جب تم اپنی اولاد کو بتا رہے تھے کہ بڑھاپے میں تم نے آرام سے بیٹھ کے کھانا کیسے ہے، جب تم اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ میری اولاد بڑی بزنس مین کیسے بنے گی، میری اولاد بڑا تاجر کیسے بنے گی، معیشت کا ماہر کیسے بن جائے گی، وزیر مشیر کیسے لگے گی، تو اس وقت میں ہمیں بھی اپنی فکر تھی کہ کل ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، ہمارا بھی کسی نے سہارا بننا ہے، لیکن ہم نے تکلیفیں خود برداشت کی، مصیبتیں خود برداشت کی، مزدوریاں خود کی، مال حرام نہیں حلال کما کے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنی اولاد کو ہم نے قرآن کی تعلیم دلوائی ہے، قرآن سکھایا، قرآن سمجھایا، پھر اولاد نے ہماری لاج رکھی، قرآن پر عمل کیا ہے، ان کی صبح بھی قرآن کے مطابق ہو گئی، ان کی شام بھی قرآن کے مطابق ہو گئی، انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر لیا۔ آج اس کے بدلے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی، تم وہاں نفسا نفسی کے عالم میں کھڑے ہو، ہم یہاں بلند ٹیلوں پہ سروں پہ تاج سجائے۔ سبحان اللہ۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ یہ کتنی اہم کتاب تھی اور کتنی اللہ کی مقرب کتاب تھی، کتنی اللہ کی پیاری کتاب تھی جسے ہم نے دنیا میں نہیں پہچانا۔ ابھی وقت ہے، اللہ نے زندگی کے دن کچھ باقی رکھے ہیں، پتہ نہیں کب یہ زندگی کی گاڑی رک جائے ہمیشہ کے لیے، کب یہ سانس اندر کا اندر رہ جائے باہر کا باہر رہ جائے۔ اس سے پہلے اپنی زندگیوں میں قرآن کو لاؤ، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو۔ جو عزتیں اللہ نے ابو بکر کو عطا کی، جو عزتیں اللہ نے جناب عمر کو عطا کی، جو عزتیں اللہ نے جناب عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کو عطا کی، وہ عزتیں آج کے مسلمان کا مقدر بھی بن سکتی ہیں اگر یہ اس طرح قرآن کو اپنا لے جس طرح صحابہ کرام نے۔ ہم شکایت تو کرتے ہیں آ کر مسجد کے مولوی سے، امام سے، کہ جی گھر میں پریشانی رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے، بیٹا بات نہیں مانتا، بہو بات نہیں مانتی، گھر میں ہر وقت ساس بہو کا جھگڑا رہتا ہے، گھر میں میری اپنی اولاد میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، شکایت کی جاتی ہے، دعا کر دے۔ تو بھائی کبھی اپنی اولاد کو قرآن دکھایا، کبھی بتایا ہے کہ تو نے اس پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے؟
کبھی بتایا کہ یہ دستور زندگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس اور آپ کے پاس زندگی کا دستور اور منشور بن کر آیا ہے؟ کبھی بتایا نہیں۔ یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، اور آج شکوہ ہم پھر اولاد کا کرتے ہیں، معاشرے کا کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہیں۔ تو بھائی تو نے کون سا انہیں قرآن کی تعلیم دلوائی ہے؟ تو نے کون سا ان کو بتایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ قرآن نے کیا حکم دیا کہ کیسے بات کرنی ہے؟ آؤ، اس ذلت کے اندھیرے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کا قرآن مضبوطی سے پکڑ لو۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، عظمتوں کا مالک اللہ ہے۔ اس نے اپنی قرآن، اپنی کتاب کو بھی عزتیں دی، عظمتیں دی، اور اپنے محبوب پیغمبر کو بھی عزتیں دی۔ اور جو قرآن اور اللہ کے نبی کی مان کر چلے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن تو ہے ہی عزتیں اس کی کہ جس نے دنیا میں نبی اور قرآن کو مان کے دنیا گزاری ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات رمضان المبارک کے حوالے سے، رمضان کا یہ مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ اس ماہ مبارک میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو تاریخ اسلام کا حصہ ہے اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ امت کی سب سے پہلی امی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ نبی کی سب سے پہلی بیوی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے اپنا تن من دھن قربان اسلام کے لیے کرنے والی عورت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے میرے پیغمبر کو تسلی دینے والی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا سہارا بننے والی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جو شہزادیوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دیا۔ پھر مدینہ کی گلی میں چل رہی ہیں، سہیلی نے پوچھ لیا، خدیجہ کیا تیرے وہ دن تھے کہ جو جوڑا تو ایک دن پہنتی وہ دوسرے دن کیا پھر پوری زندگی نہ پہنتی؟ وہ جوڑے تو ہمیں عنایت کر دیا کرتی، تیرا روز دوسرے دن نیا جوڑا سل کے آتا۔ آج یہ دن ہے کہ تیرے کپڑے میں پیبند لگا ہے، ٹاکیاں لگی ہیں، جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کا جواب سنیے، کہنے لگی ہے میری سہیلی، اے پوچھنے والی، میری وہ زندگی جو اسلام سے پہلے کی ہے، ویسی ہزاروں زندگیاں اس ایک دن پر قربان جو میں آمنہ کے لال کے ساتھ گزارتی۔ یہ خدیجہ الکبریٰ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر لا کر قربان کیا ہے۔ اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے ماتحت لوگوں کو بتائیں کہ یہ امت کی ماں ہے، اس کا بھی کوئی احترام ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہے۔ پھر اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ یہ اماں عائشہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد وہ بیوی ہیں کہ جو کنواری اللہ کے نبی کے عقد میں آئی ہے، اور یہ وہ عظیم عورت ہے کہ جس کی نکاح سے پہلے آسمان سے جبرائیل امین نے تصویر لا کر اللہ کے نبی کو دکھلائی۔ جب نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ کی تصویر، حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، عائشہ ابھی تو میرے عقد میں نہیں آئی تھی، جبرائیل ابھی آسمانوں سے آئے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر تیری تصویر لائے اور مجھے تیرا رخ دکھا کر کہا کہ اے محبوب، اے ساقی کوثر پیغمبر، اے جانثار پہ اے محبوب پیغمبر، یہ عورت آپ کے عقد میں آئے گی۔ آج جب میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو مجھے جبرائیل کی وہ دکھائی ہوئی تصویر یاد آ گئی کہ جس کی تصویر اللہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو دکھائے، وہ کتنی مقدس اور مطہر ہوگی۔ اپنی اولاد کو کبھی یہ بھی تو بتاؤ، اس کا بھی تو کوئی حق ہے۔ اپنی بیوی یعنی کہ اپنی اولاد کی ماں کا حق تو بتاتے ہو کہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ ہم اپنی ماں کا احترام تو کرتے ہیں، کیوں کہ میرے باپ نے کہا کہ یہ تیری ماں ہے، آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ یہ میری ماں ہے۔ لیکن یارو اس ماں کی کوئی عزت نہیں جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تیری ماں ہے۔ اپنی ماں کو کوئی برا کہہ دے، کوئی گالی دے دے، کوئی بری نظر سے دیکھ لے،
ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرتے. سلام دعا ختم, گلی سے گزر رہے ہو وہ آگے سے آ جائے, ہم نہیں بات کرتے. پوچھو بھائی کیوں نہیں بولتے ہو؟ جانتے نہیں ہو یہ شخص کتنا بد نظر ہے, کتنا بے غیرت ہے, یہ میری ماں کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے, یہ میری گھر کی عزت پہ جو ہے وہ ہاتھ ڈالتا ہے, میں اس سے کیسے بات کروں؟ یارو پیغمبر کی بیویاں اتنی لاوارث ہیں کہ جس کا جو دل چاہے وہ بھونکتا رہے اور پھر وہ ہمارا یار بھی ہو. سوچنے کی بات ہے نا کہ کل اماں عائشہ اور اماں ختیجہ نے جو کہہ دیا, ہم جامع کوثر لینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور وہاں جناب عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی عزت تھی, آپ میرا لباس تھے, میں آپ کا لباس تھی, اور ہم پر دنیا میں کیچڑ اچھالا جاتا رہا اور یہ مزے سے مصلحت کی چادر تان کے ان کے ساتھ دوستیاں کرتا رہا, پھر کوئی جواب نہیں ہوگا اور وہاں پر پانی اور کوئی میسر نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ کر ماں کے گستاخ کے ساتھ دوستی کیا کرو. پھر اسی ماہ مبارک میں غزوہ بدر ہوا. اللہ کے نبی کے صحابہ نے روزے کی حالت میں 313 کی تعداد میں ہزاروں کے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی. ہاتھ میں ٹہنیاں ہیں, مقابلہ تلواروں کے ساتھ کرنے جا رہے, پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں, مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو اسلحے سے لیس ہیں, سواریاں کوئی نہیں, مقابلہ ان کے ساتھ ہے کہ جو سواریاں زائد لے کر آئے ہیں ساتھ. لیکن ایمان تھا نا دل میں, محبت ہی اللہ کے رسول کی, تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں, اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے, سواریاں ان کے پاس زیادہ ہیں, یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت ہے. پھر اپنے تھے, اپنے بدر میں آنے والے کوئی غیر نہیں تھے. بدر کی لڑائی میں جناب عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی ہے اور گردن کاٹ کر میرے پیغمبر کے قدموں میں رکھی ہے. جناب مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی تو سامنے میرا سگا بھائی کھڑا تھا اور میں سوچنے پہ مجبور ہوا, میرے دل میرے خیال ذہنوں میں وہ خیال آنے لگے کہ جب ہم ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, جب ایک ہی ماں کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے, جب ایک ہی باپ کے ساتھ ہم چلا کرتے تھے, جب ایک ہی سین میں ہم کھیلا کرتے تھے, مجھے اپنا بھائی وہ یاد آنے لگا. لیکن پھر میں نے جو پیچھے دیکھا تو آمنہ کے لال میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے کہا ایسی ہزار رشتہ داریاں آمنہ کے لال کی جوتیوں پہ قربان ہے, سگے بھائی کی گردن پہ تلوار چلا دی. گردن اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ کر کہا, آپ نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے محبوب پیغمبر, سگے بھائی کی گردن اتار کے لایا ہوں, اب تو بتائیے کہ مصعب کا ایمان کتنا زیادہ ہے. ان پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ جن کے ایمان کی مثالیں قرآن بیان کرتا ہے. حضرت ابو بکر کا بیٹا جناب عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو گئے. بدر کی لڑائی میں قریش کی طرف سے شریک ہوئے تھے. اپنے باپ جناب ابو بکر سے کہنے لگے, ابا حضور بدر کی لڑائی میں میں نے نیام سے تلوار جو نکالی تو سامنے آپ کو دیکھا, لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا تھا, باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. عشق کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, کہاں ہے تمہاری محبتیں؟ آؤ تمہیں عاشق رسول اول, محب رسول اول جناب ابو بکر کی محبت دکھاؤں. کہا اللہ کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا. باپ سمجھ کر اے عبد الرحمن, اگر ابو بکر کی نظر تجھ پر پڑ جاتی, رب کعبہ کی قسم بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ دشمن رسول سمجھ کے گردن کاٹ دیتا. یہ محبت اللہ کے نبی نے ہم سے بھی مانگی. اسی لڑائی میں بلکہ ایک اور موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا, بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے فرمایا بڑا رقیق القلب ہے, بڑا رحم دل ہے. بلایا گیا جناب ابو بکر کو. اللہ کے نبی نے پوچھا, ابو بکر اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارے؟ کہ یا رسول اللہ لو کان سیف منی قریب, میرے قریب میں تلوار موجود نہیں تھی. رب محمد کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں ابو قحافہ کی گردن اتار دیتا. آپ کی گستاخی بھلے ابو بکر کا باپ بھی کیوں نہ کرے, ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. آج اس ابو بکر کے ایمان پر باتیں ہوتی, آج اس ابو بکر کا ایمان چوکوں چراہوں پر جو ہے وہ اچھالا جاتا ہے. غور و فکر کرنے کی بات ہے, ہم کہاں تک پہنچ گئے.
ان مقدس نفوس، ان مقدس شخصیات کے جن کے صدقے ہم تک کلمہ پہنچے، نماز پہنچی، روزہ پہنچا، نماز اور حج اور مسائل، سارے مسائل دین کے، شریعت، طریقت، اسلام، مذہب، سب کچھ صحابہ کو تو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ صحابہ اگر چاہتے گھروں میں بیٹھ کر اس پر عمل کر سکتے تھے، اپنی آخرت سنوار سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کے دل میں درد اٹھا کے بعد میں آنے والوں تک پیغمبر کی ادائیں پہنچا دیں، بعد میں آنے والوں تک پیغمبر کا چہرہ پہنچا دیں، بعد میں آنے والوں تک قرآن پہنچا دیں، شریعت پہنچا دیں، مسائل پہنچا دیں، سب کچھ قربان کر کے صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا۔ یار آج وہ اتنے ناوارث ہو گئے کہ ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے، ان پر بھونکنے والوں سے بائیکاٹ نہ کر سکے، ان پر تنقید تبرہ کرنے والوں کے ساتھ ہم بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ خدا را سوچئے، اور یہی وہ گھڑی ہے سوچنے کی، اگر آج بیدار نہ ہوئے کل آنے والی نسلیں کہیں ہماری ہی صحابہ کی گستاخ نہ بن جائے۔ اس مصیبت کی گھڑی سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اپنی اولاد کو صحابہ کے واقعات بتاؤ۔ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، عبد الرحمن کون ہے، ابو عبیدہ بن جراح کون ہے، سعد اور سعید کون ہیں، یہ کون ہیں جو بدر کی لڑائی میں کٹ گئے، یہ کون ہیں جنہوں نے احد میں اپنی چمڑیاں ادھروا دی، یہ کون ہیں جو یثرب، جو مکہ کی دھرتی پہ جو ہے ذبح ہو گئے، یہ کون ہیں جو کھولتے ہوئے اگاروں پہ لیٹ گئے، یہ کون ہیں جو تخت دار پہ بھی چڑھ گئے لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑا، یہ کون تھے جن کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی لیکن چمڑیوں نے بھی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ بلال کون ہے کہ جس کے جسم سے نکلتے ہوئے پیپ سے جو ہے وہ کولے پھٹ جایا کرتے تھے، یہ کون ہے، یہ ربی کون ہے کہ جس کو کھولتے ہوئے کڑاہے میں ڈالا گیا اور ڈالنے والوں نے کہا ربی سامنے جو ہے وہ آگ ہے، سامنے کھولتا ہوا تیل ہے، تجھے اس میں ڈال دیا جائے گا، وقت موجود ہے، تجھے بچا لیتے ہیں، وقت موجود ہے، صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، اتنا کہنے کی دیر ہے، یہ کڑاہا ہٹا دیا جائے گا، یہ تیل اٹھا لیا جائے گا، تیری بیوں میں لگی ہوئی بیڑیاں اتار دی جائیں گی، تیرے ہاتھ میں لگی ہوئی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں گی، تیرے وجود سے لگے ہوئی زنجیریں کھول دی جائیں گی، تجھے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ ربی دل سے نہیں مانتا، دل سے نہیں کہتا، نہ کہ صرف زبان ہلا دے کہ میں محمد کا کلمہ چھوڑ دیتا ہوں، میں محمد کا دامن چھوڑ دیتا ہوں، میں رب کا کلام چھوڑ دیتا ہوں،